السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ملک انجم آپ کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں ہماری خصوصی پیشکش میں، جہاں ہم آپ کو روبرو کراتے ہیں ملک اور ملت کی اہم ترین شخصیات سے۔ اسی طرح آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری ہیں اور بے باک ترجمان ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مولانا صاحب؟ اللہ کی مہربانی۔ مولانا صاحب، ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے جو امن و آشتی کا گہوارہ کہلاتا ہے، لیکن آج کل کے جو حالات بنتے جا رہے ہیں وہ ملک میں عدم تحفظ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، خصوصاً مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ ہوتا جا رہے ہیں۔ کہیں کوئی دیوانی بھیڑ کسی سے جینے کا حق چھین لیتی ہے، تو کہیں مسلمانوں سے ایک یہ کہا جائے کہ ان سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے۔ کتنا درست ہے آج کے جو موجودہ حالات جو ملک کے بن چکے ہیں، اس میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھا جائے تو ایک طرح سے بے-روی کا شکار بھی مسلمان۔ تمام تر باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کہنا ہے؟ آپ کے اس ایک سوال میں کئی سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اسے ترتیب سے بیان کروں تاکہ بات واضح رہے۔ پہلی بنیادی بات اس ملک کی اصل تہذیب سے متعلق ہے کہ یہ ملک گنگا جمنی تہذیب کا ملک تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ یہاں لوگ عام طریقے پر مل جل کر رہتے ہیں اور ابھی تک وہ روایتیں زندہ ہیں۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا، نالندہ کے قریب کوئی گاؤں ہے، وہاں 200 سال پرانی ایک مسجد ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ پچھلے 100 سال سے اس گاؤں میں کوئی مسلمان نہیں، لیکن گاؤں کی اس مسجد میں 5 وقت اذان دی جاتی ہے۔ اذان دینے والے ہمارے ہندو بھائی ہیں، وہ خود اذان نہیں دیتے ہیں بلکہ میموری کارڈ لگا کر اذان کے وقت لاؤڈ اسپیکر آن کر کے وہ اذان کی آواز بلند کرتے ہیں، اور شادی بیاہ کے موقع پر مسجد میں حاضری دے کر پھر ان کے ہاں شادی ہوتی ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ مسجد ہے اور پروردگار کے بڑائی بیان کرنے کی جگہ ہے، کوئی مسلمان نہیں رہ گیا تو ہم لوگ اس کو آباد کیے۔ یہ اصل ہندوستان کی ایک تصویر تھی اور ہے اور رہے گی۔ لیکن اب جو نفرتیں پورے ملک میں پھیلائی جا رہی ہیں وہ بہت تشویشناک ہیں۔ ماب لنچنگ کی بات آپ نے کی ہے، یہ موبیلائز لنچنگ ہے اور ایک ایسی تشدد کی راہ ہے جو آگے بڑھتے بڑھتے خود اس سماج کو بھی اپنی عزت میں لے گی جو آج جنونیوں کی بھیڑ بنا ہوا ہے۔ یہ آگ بڑھے گی تو پھیلے گی، دوسروں کو بھی نشانہ بنائے گی۔ ابھی کل کا واقعہ آپ کے علم ہے کہ دہلی میں ٹھاکر سماج کے ایک جوان کو جو پنڈتوں کے علاقے میں چلا گیا، اسے مسلمان سمجھ کے مار ڈالا گیا۔ تو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ معاملات جب بڑھیں گے تو کس درجے تک جائیں گے۔ ایک بات آپ نے یہ بھی کہی کہ ملک میں عدم تحفظ کا احساس بڑھ رہا ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ اخبارات میں، ٹی وی پر جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، جو دعوے کیے جا رہے ہیں، وہ بے بنیاد ہیں۔ ملک میں بدامنی بڑھ رہی ہے، ملک کا اکنامک سسٹم تباہ ہو رہا ہے۔ اب آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ دنیا بھر کی رپورٹیں پتہ نہیں کہاں کہاں کی لائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ جیسا شخص، ماہر اقتصادیات اور ہمیشہ خاموش رہنے والا شخص، وہ چیخ رہا ہے کہ ملک کا اکنامک سسٹم ٹوٹ رہا ہے، ملک بدترین بحران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کس کا انتظار ہے؟ لیکن ان سب معاملات کو پیچھے رکھ کر صرف چند مدعوں کو پورے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر حب الوطنی کو رکھا گیا۔ دیش بھکتی کا عنوان دے کر ساری چیزوں کو پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ آج کل وہ لوگ بانٹتے ہیں جو برسوں سے نفرتوں کے سوداگر ہیں اور جن کے پاس دیش سے محبت یا دیش سے وفاداری کی کوئی تاریخ نہیں۔ یہ تو انہی کی اولاد ہیں جن کے آبا و اجداد نے
معافی نامے داخل کر کر کے انگریزوں کی جیل سے چھٹکارا حاصل کیا تھا. چھٹکارا تو نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ جائے گا جو وہ چھٹکارا پائے گا. یہ تو بیچارے جانے سے پہلے ہی معافی نامہ داخل کر کے روانہ ہو گئے. تو اور آپ نے آخری بات اس میں یہ کہی کہ مسلمان خود بہرا روی کے شکار ہیں، یہ بھی بالکل صحیح ہے. اگر ہم صحیح ہوتے تو پھر غلط چاہنے والے ہمارا کچھ نہیں بنا سکتے. مولانا صاحب، جیسے کہ بات چلی حب الوطنی کی، دیش بھکتی کی، تو بات کریں آج جو ہے کشمیر کے حالات انتہائی تشویشناک ہو چکے ہیں. اصل حالات سے تو جو ملک کی میڈیا ہے وہ تو ہمیں باخبر نہیں کرنی، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہم تک معلومات پہنچ رہی ہے وہ کافی تشویشناک ہے. کیا کہیں گے؟ کشمیر کا معاملہ بہت نازک بنا ہوا ہے، اور کشمیر اس وقت ہمارے ضمیر کی چبھن اور دل کی کسک ہے. جو حالات وہاں کے ہیں، جس کا بہت تھوڑا حصہ ہم تک پہنچ رہا ہے، وہ بھی ایسا ہے جو دل کو تڑپا دینے والا ہے. لوگ عام طریقے پر اس موضوع پر بولنے سے کترا رہے ہیں اور اس کی مصلحتیں ہیں، لیکن میرا یہ احساس ہے کہ ایسی نازک صورت حال میں یہ آئین زباں بندی نامناسب ہے. ہمیں طاقتور آواز کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف اٹھانی چاہیے، اور اس بات کو ہمیں برملا کہنا چاہیے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آئین اور انسانیت دونوں کا قتل ہے. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کشمیر کو فلاں دفعہ ختم کر کے، دفعہ 370 ختم کر کے ہم کشمیر کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، کشمیر کو ہم قومی دھارے میں شامل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ذرا سوچیے کہ کس کشمیر کو آپ شامل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ کشمیر جو لاشوں کے ڈھیر پر کھڑا ہوگا، آپ اس کشمیر کو قومی دھارے میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ کس بری طریقے سے وہاں کے بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ تو انسانیت کے خلاف ہے، یہ تو ہمارے دستور کے خلاف ورزی ہے. اور کشمیر میں جو کچھ کیا جا رہا ہے، اگر وہ صحیح طریقے پر کیا جا رہا ہے تو پھر میڈیا سے چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ لوگوں کو جانے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اگر وہاں سب کچھ ٹھیک ہے جیسا کہ دعوے کیے جا رہے ہیں، تو وہاں کی اصل صورتحال باہر کیوں نہیں آنے دی جا رہی؟ میرا یہ احساس ہے کہ جس طرح گجرات میں ظلم کیا گیا، اسی طرح کشمیر میں ظلم کیا جا رہا ہے. اور میرا یہ بھی احساس ہے کہ اگر اس ظلم کے خلاف مضبوط آواز نہیں اٹھائی گئی تو اللہ نہ کرے کہ یہ تجربہ ملک کی دوسری ریاستوں میں بھی کیا جائے. مولانا صاحب، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی مؤثر آواز اٹھنی چاہیے، گزشتہ دنوں مختلف ملی تنظیموں نے ایک مشترکہ قرارداد منظور کی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں ملت کا ایک فرد ہوں اور ایک بڑی ملی جماعت سے وابستہ ہوں. دوسری ملی تنظیموں سے بھی ہمارے روابط اچھے ہیں، لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ملی تنظیموں کی جو مشترکہ قرارداد آئی ہے، جو ہم لوگوں نے پڑھی، اخبارات میں چھپی ہے، وہ بہت کمزور ہے. اگر ہماری ملی جماعتیں بھی اتنی مصلحت کوش ہو جائیں کہ وہ اتنے محتاط الفاظ استعمال کریں کہ جس کو نہ کوئی سمجھ سکے، نہ جس کی وجہ سے کوئی واضح پیغام جا سکے، تو یہ بات افسوسناک ہے. ہمیں پوری طاقت کے ساتھ اپنا موقف واضح کرنا چاہیے کہ جو کچھ گورنمنٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہ منمانے طریقے پر کیا جا رہا ہے. یہ صحیح ہے کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گا وہ ہم قبول کریں گے، معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، ہم انتظار میں ہیں. لیکن جو ظلم ہو رہا ہے، ہمیں تو صاف یہ بات کہنی چاہیے کہ یہ ظلم ہے. جو قتل و خون ہو رہا ہے، ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے. جو عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ پاپ ہے. اور ہمیں گورنمنٹ سے صرف درخواست نہیں کرنی چاہیے، ہمیں گورنمنٹ کو یہ انتباہ دینا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ملک میں بد امنی کا مزاج بڑھے گا. اور اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک میں بسنے والے مظلوم لوگ وہ
کسی طرح اس ظلم کے خلاف اپنے آپ کو کسی اقدام پر آمادہ کریں۔ جی مولانا صاحب، جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ حکومت جو ہے اپنی منمانی کر رہی ہے، ٹرپل طلاق کا جو معاملہ بھی سامنے آیا تھا اس میں بھی بالکل منمانی کی گئی، اس طرح سے بولا جا سکتا ہے، کیونکہ ٹرپل طلاق کا معاملے میں گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ یہ کہ وہ مسلم خواتین کو تحفظ فراہم کرنا چاہتی ہے، جبکہ کروڑوں خواتین نے اپنا احتجاج درج کرایا ٹرپل طلاق بل کے خلاف۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ کمی رہی ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر اپنی کوئی مؤثر آواز نہیں بنائی؟ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، آپ غلطی پر ہیں۔ ہم لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جی کورٹ میں بھی اپنی بات مضبوطی سے رکھی، مسلم پرسنل لا بورڈ اس میں پارٹی تھا۔ دوسری بات، ہم نے سماج میں جو ریفارم کی کوشش ہو سکتی ہے، اصلاح کی، وہ بھی ہم نے کی، برسوں سے کر رہے ہیں، کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی کا اثر یہ ہے کہ مسلمانوں میں دوسرے مذاہب اور دوسری کمیونٹیز کے مقابلے میں طلاق کا ریشیو سب سے کم ہے۔ یہ سرکاری ڈاٹا ہے، سینسس کی رپورٹ ہے۔ اور اپنی بات جہاں تک میڈیا کے ذریعے پہنچانے کی ہے، ہم نے سوشل میڈیا کو بھی استعمال کیا، مسلم پرسنل لا بورڈ کا پورا ایک شعبہ کام کر رہا ہے، لیکن گورنمنٹ نے نہ کمیونٹی سے کوئی مشورہ کیا، نہ ہماری باتوں پر کوئی کان دھرا۔ اگر یہ کمیونٹی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے تو کمیونٹی ریفارم کرے گی، آپ کو اس میں مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ایسا تاثر دیا گیا کہ مسلمان عورتیں چاہ رہی ہیں کہ 3 طلاق ختم ہو یا طلاق کا قانون ختم ہو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ برقع اڑا کر عورتوں کو لایا گیا، پتہ نہیں مسلمان عورتیں تھیں یا کون عورتیں تھیں، بلکہ بعض علاقوں میں تو ماشاءاللہ یہ بھی ہوا کہ برقع جب ہٹایا گیا تو بجائے اندر سے لیلا نکلنے کے مجنون نکل آیا۔ اچھا، ہاں ماشاءاللہ، ایک موچ والا مرد پورا وہ برقعے کے اندر سے برآمد ہوا۔ یہ بھی سب ہوا ہے اس ملک میں، ماشاءاللہ کیا کیا ہوتا ہے۔ تو جو بنیادی صورتحال ہے وہ یہ کہ طلاق کو گورنمنٹ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایشو بنایا اور اپنی مرضی مسلمانوں پر تھوپ دی، اور 3 طلاق کو ختم کر دیا گیا۔ معاملہ قانون بن جانے تک کا ہو چکا، لیکن ہمارا یہ درد ہے کہ اس سلسلے میں جمہوری طریقہ اختیار نہیں کیا۔ ہم سب گزشتہ دنوں NRC کی رپورٹ آئی آسام میں 19 لاکھ لوگ جو ایسے رہے ہیں کہ جن کا نام اس لسٹ سے خارج کر دیا گیا، یعنی انہیں آبھارتیہ گھوشت کر دیا گیا۔ اس معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں ان وزیروں سے اور ان بڑے بڑے منصب پر بیٹھنے والوں اور غلط سلط بیان دینے والوں سے اور کانگریس اور BJP دونوں کے ذمہ داران سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے طاقت کے ساتھ یہ بات کہی گئی تھی کہ 1 کروڑ 20 لاکھ مسلمان گھسپیٹھیے ہیں جو آسام میں گھسے ہوئے ہیں، وہ 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ کہاں گئے؟ مریخ پر گئے، زحل سیارے پر گئے، مشتری پر گئے، کہاں ہیں وہ پہلے بتایا جائے۔ پورے ملک کو گمراہ کیا گیا کہ 1 کروڑ 20 لاکھ مسلمان گھسپیٹھیے۔ اب وہ گھٹ گھٹا کے پچھلی مرتبہ 40 لاکھ، اب 19 لاکھ، اور 19 لاکھ میں بھی بہت سارے حضرات نکل جائیں، اور اس میں بھی جو ہے وہ اکثریت غیر مسلم بھائیوں۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان میں ایسے نام فی الحال نہیں ہیں جو پچھلی لسٹ میں موجود تھے۔ ہاں، یہ بھی دیکھیے ماشاءاللہ کام کرنے کا انداز کہ پچھلی لسٹ میں جو لوگ آ گئے تھے وہ غائب ہو گئے۔ اچھا، کسی کے باپ کا نام ہے، باپ شہری ہے بھارت کا، بیٹا شہری نہیں، شوہر شہری ہے، بیوی شہری نہیں، بھائی شہری ہے، بہن شہری نہیں۔ اب اس کو لیاقت کہا جائے، قابلیت کہا جائے، ہنرمندی کہا جائے، یا کیا کہا جائے، اس کے لیے تو شاید لغت کے سارے الفاظ تلاش کرنے پڑیں۔ آسام کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، اور ہو سکتا ہے کہ NRC کا نفاذ پورے ملک میں کیا جائے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، اس ملک میں کب کیا ہوگا اب،
اور کب کیا نہیں ہوگا یہ کہنا بہت مشکل ہے، جی لیکن امکان اس بات کا ہے کہ یہ تجربہ ملک میں دہرایا جائے، اور اس کا مقصد صرف ایک خاص طبقے کو ڈر اور خوف میں مبتلا کرنا جی اور ان کو الجھائے رکھنا ہوگا۔ جو تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا یا آسام کے اس تجربے کے بعد اب لوگ ہمت نہیں کریں گے، یہ بات بھی سمجھ میں آنے جیسی ہے، لیکن یہ بات بھی سمجھ میں آنے جیسی ہے کہ اس کام کو دوسرے مقصد کے تحت ملک میں چلایا جائے۔ ایک تو ڈر اور خوف پیدا کرنا، دوسرے مسلمانوں کو الجھائے رکھنا، اور یہ بات بھی ہمارے سمجھنے کی ہے، جیسا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کا بیان آیا ہوا ہے NRC پر کہ سینٹرل گورنمنٹ نے اسٹیٹ گورنمنٹ کو، مختلف صوبائی حکومتوں کو یہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ وہ اپنے یہاں عارضی جیل خانے بنائیں۔ یہ عارضی جیل خانے، قید خانے کن کے لیے بنائے جائیں؟ تو امکان ہے اس کا کہ یہ سلسلہ پھیلے، اور اس کے لیے مسلمانوں کو اپنے کاغذات درست کرنے چاہیے اور ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کا اندراج کرنا چاہیے۔ جو مقامی تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، NGOs ہیں، ہماری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں مسلمانوں کو اس طرف متوجہ بھی کریں اور ایک مہم چلائیں۔ یہ کام بہت اہمیت کا ہے، اور اگر مسلمانوں نے پیش بندی کے طور پر یہ کام کیا تو الجھائے جانے والا مرحلہ ان کے لیے آسان ہو جائے۔ بہتر مولانا صاحب، ملک کے بعض حلقوں میں پائے جانے والے مسلم مخالف جو ذہنیت ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ میرا یہ ماننا ہے کہ جب آگ بھڑکائی جاتی ہے تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آگ صرف دوسروں کو جلائے گی، لیکن آگ جب بڑھتی ہے تو وہ کبھی کبھی خود آگ جلانے والے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ نفرت کی جو سوداگری ملک میں کی جا رہی ہے، نفرت کی جو آگ بھڑکائی جا رہی ہے، آج اگر وہ مسلمانوں کے لیے SC ST OBC کے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے تو کل خود اکثریتی فرقے کے لوگ بھی اس کی زد میں آئیں گے اور نقصان ہوگا۔ نفرت ہمیشہ توڑتی ہے، محبت ہمیشہ جوڑتی ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک، جیسا کہ اس ملک کی روایتیں کہتی ہیں، محبت کا ملک رہا ہے۔ یہاں رام اور سیتا کی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ رام کا نام لیتے رہیں اور راون کے طریقے پر چلے، یہ کہاں تک مناسب ہے؟ ہم تو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پاک سیتا کے اس دیش میں راون کے قدموں کی آہٹ بڑھتی جا رہی ہے، اور ظلم اور تشدد کی آبیاری کرنا یہ ہمیشہ ملک کو اور قوم کو اور جماعتوں کو نقصان کی طرف لے جاتا ہے۔ مولانا صاحب، ملک میں مسلم قیادت کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ مولانا آزاد نے فرمایا تھا کہ ہندوؤں کی تنگ نظری اور مسلمانوں کی اپنے مخلص قائدین سے بدزنی کبھی ختم نہیں ہوگی، کیا فرمائیں گے؟ میرا یہ احساس ہے کہ اب مسلمانوں میں مقتدی سے زیادہ امام پیدا ہونے لگے، جی اقتدا کرنے والے لوگ کم ہو گئے ہیں، جی امامت کے منصب پہ فائز لوگ زیادہ ہو گئے۔ قیادت پر اعتماد یہ قوم کی روح ہے۔ جب قیادت پر اعتماد باقی نہیں رہے گا تو قوم کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ قیادت پر اعتماد کیا چیز ہے؟ قیادت پر اعتماد یہ ہے کہ عین مارکہ جنگ میں حضرت خالد ابن ولید کو ان کے منصب سے بغیر کسی وجہ کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا اور ان کی جگہ دوسرے شخص کو سپہ سالار متعین کر دیا۔ لوگوں نے اس فیصلے سے ناراضگی محسوس کی، لیکن امیر المومنین کا فیصلہ تھا۔ حضرت خالد ابن ولید اگر اشارہ کرتے تو وہ سپہ سالار باقی رہ سکتے تھے، مسلمان ان کا بھرپور ساتھ دیتے، اور ان کے قیادت میں لڑنے والے سپاہی چاہتے تھے وہ سپہ سالار رہیں، لیکن حضرت خالد ابن ولید نے کہا
میں عمر کے لیے نہیں لڑتا، عمر کے رب کے لیے لڑتا ہوں۔ اور حضرت عمر نے یہ حکمت بیان کی کہ لوگوں کا یہ اعتماد ہوتا جا رہا تھا کہ خالد ابن ولید جہاں ہوتے ہیں وہاں فتح ہوتی ہے۔ میں یہ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فتح خالد سے جڑی ہوئی نہیں ہے، خالد کے پروردگار سے جڑی ہوئی ہے۔ وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کی طرف سے ہوگی۔ قیادت پر اعتماد کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے معذور کیا گیا اور اس فیصلے کو تسلیم کیا گیا۔ یہ ہے قیادت پر اعتماد۔ مولانا صاحب، آج کسی لیڈر میں آپ وہ خصوصیات دیکھتے ہیں یا آج بھی ایک فقدان موجود ہے؟ دیکھیے، اس وقت مسلمانوں کو ایک اجتماعی قیادت ملی ہوئی ہے، اس ملک کے مسلمانوں کو۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی دور اندیش عالم تھے اور ان کو فراست ایمانی حاصل تھی۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب اس ملک میں کسی ایک فرد پر، کسی ایک شخصیت پر سارے مسلمانوں کا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس کی تدبیر یہ نکالی کہ ایک اجتماعی قیادت ہو جس میں ہر مسلک اور مکتب فکر کے لوگ، اسی کو مسلم پرسنل لا بورڈ کا نام دیا گیا، اور اس اجتماعی قیادت کے ذریعے مسلمانوں کو آگے بڑھایا گیا۔ وہ اجتماعی قیادت الحمدللہ مسلمانوں کو حاصل ہے، اور اس میں ایسے باصلاحیت باخدا لوگ ہیں کہ جن کے اخلاص پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، اور جن کو بڑا لمبا تجربہ بھی حاصل ہے۔ مسلمانوں کا زیادہ سے زیادہ اعتماد جو ہو سکتا ہے ان کو حاصل ہے۔ حضرت مولانا محمد رابع حسنی صاحب 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی ہے۔ علم، تجربہ، خدمت اور مسلمانوں کے وقار و اعتبار کے لحاظ سے وہ متفق علیہ شخصیت ہے۔ تو ایسے لوگ آج بھی اس ملک میں ہمیں نصیب ہیں، میسر ہیں، جن کی قیادت پر ہمیں ناز ہو سکتا ہے۔ صاحب، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں میں آج بھی فرقہ وارانہ یا جسے کہہ سکتے ہیں مکاتب فکر میں اختلافات آج بھی موجود ہیں اور اپنے چوٹی پر ہیں۔ تو ان کو باہمی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا تجاویز دیں گے؟ اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کو آپ سمجھ لیجیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اختلافات ختم ہو جائیں گے، ان کی بات سے مجھے اختلاف ہے، مجھے اتفاق نہیں۔ اختلافات باقی رہیں، لیکن ایک مفکر نے یہ بات کہی تھی کہ آؤ ہم اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ہمارے درمیان اختلاف ہے۔ تو اتفاق کا نقطہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہمارے دین کی بنیادی چیزیں ہیں ان میں ہمارا اتفاق ہے، اور زیادہ تر چیزیں وہ ہیں جن مسائل میں، جن فرعی جزئی مسائل میں کچھ اختلاف ہے وہ اپنی جگہ رہے۔ اختلاف کو مخالفت کا رنگ دینا یہ غلط ہے، اس میں شدت اختیار کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہم ہی حق پر ہیں اور باقی سب غلط ہیں، یہ مزاج اچھا نہیں۔ ہمارے اندر یہ مزاج ہو کہ ہم بھی اپنے راستے پر چلیں اور دوسروں کو بھی اپنے اپنے طریقے پر چلنے کا موقع دیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی یہی خصوصیت ہے کہ وہ اختلاف کے باوجود لوگوں کو جوڑنے اور جوڑ کر رکھنے کی پالیسی اختیار کی۔ مولانا صاحب، آج مسلمان جو ہے تنزلی کا شکار ہے، اس کی ایک اہم وجہ دین سے دوری بھی ہے۔ ایک واقعہ حال ہی میں پیش آیا کہ ایک ریئلٹی شو میں ایک مسلمان کینڈیڈیٹ سے سوال کیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان میں سے کون غیر نبی ہے یا ان میں سے کون ہے جو نبی نہیں ہے؟ اس مسلمان کینڈیڈیٹ کا جواب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں سب سے زیادہ مرتبہ ہے۔ تو ایک بڑی وجہ دین سے دوری ہے اور دینی تعلیم سے دوری ہے، اور آج جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ عصری تعلیم اور دینی تعلیم کو ایک دوسرے کے متضاد تصور کرنا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے مسلمانوں کی دین سے دوری۔ جہاں تک مسلمانوں میں دینی تعلیم کی کمی کی بات ہے وہ ایک سچائی ہے۔ ادھر حال کے چند برسوں میں مکاتب کا نظام پورے ملک میں پھیلا ہے اور اس کے بڑے اچھے نتائج الحمدللہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن جو نسل جوان ہو چکی ہے
اور ان کے اندر دینی شعور، دینی تعلیم کی کمی ہے، یہ بالکل سچی بات ہے۔ آپ نے ابھی ذکر کیا تو مجھے یاد آیا، میں نے اپنے کان سے سنا، اپنے شہر میں سنا کہ کئی جوان بات چیت کر رہے تھے، میں وہیں کہیں قریب میں کھڑا ہوا تھا، تو آپس میں اس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ قرآن کس پر اترا، تو ان میں سے چند تو جواب نہیں دے سکے۔ ایک صاحب جو ان اندھوں میں کانا راجا تھے، انہوں نے فرمایا کہ آدھا قرآن موسیٰ علیہ السلام پر اور آدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، یہ میں نے خود سنا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کوئی امتحان لیا گیا، وہیں کے ایک صاحب نے مجھے بتایا، اس میں یہ تھا کہ حضرت فاطمہ کا حضور سے کیا رشتہ تھا، تو لکھنے والی کوئی پڑھی لکھی لڑکی تھی مسلمان، اس نے لکھا کہ وہ حضور کی بیوی تھی۔ تو یہ دینی تعلیم کی کمی ہے۔ اچھا، اس میں اس کی وجہ سے اور زیادہ دکھ بڑھتا ہے کہ دوسرے مذاہب کی روایتیں، ان کی کہانیاں، ان کی تفصیلات، کرکٹ کھیلنے والوں کھلانے والوں کی تفصیلات، فلمی ہیرو ہیروئن کی تفصیلات وہ ازبر ہیں، اور جو ہماری بنیادیں ہیں اس سے ہم غافل ہیں۔ جہاں تک بات اس کی ہے کہ اس کمی کو کیسے دور کیا جائے، تو مکاتب کا منظم نظام، نمبر 2، مسلمانوں کو مسجدوں کے ذریعے ہر مسلم کو دین سکھانے کی کوشش، اور جو آج کل کی طریقے ہیں، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، ان کے ذریعے اپنی بات کو زیادہ وسیع پیمانے تک پہنچانا، یہ سب ہے۔ جہاں تک مسئلہ اس کا ہے کہ دینی تعلیم، عصری تعلیم دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کیا گیا ہے، یہ اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ نافع اور غیر نافع، علم نافع اور غیر نافع کی تقسیم کی جائے۔ ہمارے بڑے اور بزرگ ہی تھے جنہوں نے وہ علوم ایجاد کیے جو آج علوم عصریہ کہلاتے ہیں۔ بھئی دنیا کتنے ہی دھوکہ دے، لیکن اس سچائی سے کون انکار کر سکتا ہے کہ جن آلات کے ذریعے آپریشن آج کیا جاتا ہے، وہ آلات زہراوی ایک مسلمان سائنسداں کی ایجاد کی ہوئی۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی تصریف لمن عجز عن التعریف، 30 جلدوں میں ہے۔ اس کی آخری جلد میں انہوں نے نقشے بنائے تھے۔ سینکڑوں سال پہلے اس شخص نے جو نقشے بنائے، جو آلات بنائے، آج جدید میڈیکل سائنس اسی کو قبول کیے ہوئے۔ وہ علی سینا نے جو اپنی کتاب میں القانون فی الطب میں جو اصول لکھے علاج کے، وہ آج تک مستعمل ہیں اور یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں۔ التصریف جو ہے وہ 600 سال تک یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی گئی، اور ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ مختلف صرف جدید میڈیکل سائنس نہیں، جو دوسرے علوم ہیں جن کو آج علوم عصریہ کہا جاتا ہے، سب سے بڑا رول انہی کا ہے۔ یہ تو یورپ والے جن کو بہت بااخلاق کہا جاتا ہے آج کل، ابھی میں قریب میں بھی ایک تقریب میں شریک تھا جس میں بڑے دانشور حضرات تھے، تو اس میں مغرب کے لوگوں کے اخلاق کی بڑی تعریف بیان ہو رہی تھی۔ میں نے اس مجلس میں بھی کہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ ہر بات میں سوری اور تھینک یو کہنے والوں کو بااخلاق سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ وہی بااخلاق لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے باپ دادا کی کتابیں اور علوم چرا کر، ان کے نام بدل کر اور ان پہ اپنا نام چسپاں کر کے دنیا کو دھوکہ دیا۔ اقبال نے کہا تھا، ان کے فارسی کے اشعار ہیں کہ قالی از ابریش میں تو ساختہ و اورا پیش تو انداختہ، چشم تو از ظاہرش افسوں خورد، رنگ و آب او ترا از جا برد، آہ دریا کے موجش کم تپی او گوہر خدرا ز غواسہ فرید۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے یعنی مغرب والوں نے قالین بنایا مگر ریشم تو تم سے اٹھا دیا تھا، اور جب لا کے وہ قالین تمہارے سامنے پیش کیا تو تم نے سمجھا کہ یہ تو بہت ہی کوئی عجیب و غریب چیز ہے، اور اس کے رنگ روپ نے تمہاری آنکھوں کو خیرہ کر دیا، اور تم نے سمجھا کہ یہ تو کوئی بہت قیمتی ایجاد ہے، حالانکہ یہ تمہارے ہی دیا ہوا عطیہ تھا۔ اور اس کے بعد جو خلاصے کی بات کہتے ہیں وہ بڑی دل لگتی بات، فرمایا کہ اس دریا پر افسوس ہے جس کی موجیں کم پڑی، نتیجہ یہ ہوا کہ اس دریا نے اپنے موتی غوطہ خوروں سے خرید۔ تو ہم وہ دریا ہیں جو اپنے ہی موتی غوطہ خوروں سے خرید رہے ہیں۔ یہ مغرب کے لوگ، یہ یورپ کے لوگ، یہ سب غوطہ خور ہیں، اور چرانے میں امام،
اقوام متحدہ کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ من ازی بیش نمی دانم کے کفن دزدے چند بہر تقسیم قبور انجمن ساختہ. اس وقت کہا تھا جب اقوام متحدہ کی ولادت باسعادت ہو رہی تھی، اس وقت کہا تھا کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ چند چوروں کی ایک جماعت ہے جنہوں نے مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے ایک انجمن بنا لی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اقبال نے کہا. مولانا صاحب، ماضی کے تلخ تجربات اور ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کا کیا رائے عمل ہونا چاہیے؟ میرا ایسا احساس ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر مسلمانوں کو اپنے دلوں سے بزدلی اور خوف نکالنا چاہیے اور جرأت پیدا کرنی چاہیے. مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے. مسلمانوں کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب زمین کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے. اور کائنات میں اسباب کی طاقت، اقتدار کی طاقت چاہے جس کے پاس ہو، جیتے گا وہی جس کے ساتھ خدا کی طاقت ہو. اور ایمان اور عمل صالح بنیاد ہیں اللہ کی مدد کو حاصل کرنے. تو سب سے پہلا کام مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف رجوع کریں. جو حالت ہماری ہے، جو درگت ہماری بنائی جا رہی ہے، وہ ہماری بدعملی کی وجہ سے. ابن سید الناس کا جملہ مجھے یاد آتا ہے، جب تاتاریوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، بغداد میں ان کی خانقاہ میں لوگ آئے اور کہا کہ آپ دعا کر دیجئے، تاتاریوں کے خلاف دعا کر دیجئے. تو انہوں نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ تستبطئون بالرحم وانا استبطی بالرجم، کہ مسلمانوں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ آسمان سے مدد کے اترنے میں دیر ہو رہی ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے میں دیر ہو. یعنی جو عمل کی خرابی ہے وہ اس درجے تک پہنچی. آج دیکھ لیجیے، ابھی اس سال مزدلفہ میں نے دیکھا لوگ مزدلفہ کی رات جو سب سے مبارک رات، شب قدر سے مبارک رات، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پکنک کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوا ہے، آپ دیکھ لیجیے، احرام کی حالت میں 4 جوان بیٹھے ہوئے ہیں اور مزدلفہ کے میدان میں، مزدلفہ کی مبارک رات میں تاش کھیل رہے ہیں، پتے کھیل رہے ہیں. جب مسلمانوں کی یہ صورتحال ہوگی تو اللہ کی مدد ان کے لیے نہیں ہوگی. ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنا ہے. دوسری بات، اس ملک کے مسلمانوں کو اپنے 3 ایجنڈے بنانے چاہیے. دین سے مضبوط مستحکم رشتہ، تعلیم اور معاش. ان تینوں میدانوں میں مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے اور بیساکھیوں پر بھروسہ کرنا مسلمانوں کو چھوڑ دینا چاہیے. حکومت گرانٹ دے گی تو ہم اسکول کھولیں گے، ہرگز نہیں. اپنے ادارے خود بنائیں، خود چلائیں، ایمانداری سے چلائیں اور ایسے معیاری تعلیمی ادارے قائم کریں کہ جہاں سے پڑھ کر نکلنے والے تعلیم سے بھی، تعلیم کی صلاحیت بھی ان کے، تعلیم کا ہنر بھی ان کے اندر ہو اور اخلاق کا جوہر بھی ان کے اندر ہو. اور معاش کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے بالکل پسماندہ کرنے کے لیے جو بڑے بڑے کاروبار تھے ان کو نقصان پہنچایا جائے. اور یہ سلسلہ چلے گا اور آگے بڑھے گا. لیکن مسلمانوں کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنی قوت بازو پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کی مدد حاصل کرنے والے طریقے اختیار کرنے چاہیے. انشاءاللہ حالات بدلیں گے. مولانا صاحب، بات ہوئی آپ کا جو پیغام تھا یہ مسلمان ہند کے لیے تھا. میں چاہتا ہوں کہ اب آپ جو ہے ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کے لیے بھی کوئی پیغام دیں، ان کے لیے آپ کا کوئی پیغام. دیکھیے، بنیادی طریقے پر جو ہمارے برادران وطن ہیں، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے SC ST OBC کے لوگ ہوں، یہ سب اس ملک میں مل جل کر رہتے رہے ہیں اور مل جل کر رہنا ہی اس ہندوستان کی اصل تہذیب ہے. اور اسی میں دیش جڑا رہے گا، دیش آگے بڑھے گا. میں اپنے برادران وطن سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہا ہو اور ایک 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہا ہے، تو اس گاڑی کی مجموعی رفتار
20 किलोमीटर फी घंटा होगी, 100 किलोमीटर फी घंटा नहीं होगी। ये समझना चाहिए कि अगर किसी एक कम्युनिटी को निशाना बनाया जाएगा, उसको मारा जाएगा, उस पर जुल्म किया जाएगा, उसको पीछे रखा जाएगा, तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क उसी शक्ल में आगे बढ़ेगा जब मुल्क में अमन अमान होगा। हर एक को इज्जत नफ्स के साथ, मजहब, तहजीब और ज़बान की आज़ादी के साथ जीने का मौका दिया जाएगा, जो कि हमारे दस्तूर में लिखा हुआ बुनियादी हक। और इस बात को भी समझना चाहिए कि अगर कोई घर जलाया जा रहा है, वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, इसको समझना चाहिए कि वो आग हिंदुस्तान को लगी है। नुकसान हिंदू या मुसलमान का नहीं होगा, हिंदुस्तान का होगा। और ये बात भी हमारे बिरादरान वतन को समझनी चाहिए कि अगर आज इस जुल्म पर वो खामोश रहेंगे, तो कल जब उन पर ज्यादती होगी तो कोई उनके लिए भी खड़ा नहीं। इसलिए खामोश तमाशाई बनकर न रहें। और मुझे खुशी है, मैं इस बात का एतराफ़ बरमला करना चाहता हूँ कि हमारे कम्युनिस्ट भाई हों, हमारे दलित भाई हों या और सिख हजरात हों, वो उन्होंने आवाज़ उठाई। आप देखिए सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, फेसबुक पे वायरल हो रहा है, हमारे सिख भाइयों ने हाईवे जाम कर दिया कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है। और जब उनसे एसपी ने कहा कि जुल्म सिखों पर तो नहीं हो रहा है, अगर कश्मीर में कोई अगर ज्यादती हो रही है वो तो इनकार करते हैं, लेकिन अगर हो रही है तो मुसलमानों पर हो रही है। तो उन सिखों ने ये कहा, हमारे सिख भाइयों ने, कि किसी पर ज्यादती हो वो हमारे देश के नागरिक हैं, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। बूढ़े बूढ़े सिख सफेद दाढ़ियों वाले वो रोड पर आकर बैठ गए। ये इस मुल्क की असली तहजीब। तो आवाज उठाई जा रही है, लेकिन एक बड़ा तबका इस मुल्क में बिरादरान वतन का वो खामोश तमाशाई बना हुआ। उन्हें समझना चाहिए कि जुल्म पर खामोश रहना भी पाप है और इसका नतीजा मुल्क के हक में अच्छा नहीं निकलेगा। चलिए मौलाना साहब, वक्त हो चुका है आपसे अपने नाज़रीन से विदा लेने का। आप यहाँ पर आए, आपने हमारे तमाम तरह सवालात के बहुत खूबी जवाब दिए, हमारी रहनुमाई फरमाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। तो नाज़रीन ये थे मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब, जो हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे और ये पैगाम दे रहे थे कि वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की है अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिर और मस्जिद के झगड़ों से, हमें